أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا الكتاب والحكمة وفقهنا في الدين یا رب العالمین. سامعین و مشاہدین کرام، سورۃ المائدہ رکوع نمبر 11 آیت نمبر 78 اور اس کے مابعد کی آیات اس وقت تلاوت کی گئی ہے. سلسلہ کلام میں بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا اور بنی اسرائیل کے حوالے سے ان کے عقائد کی خرابیاں، ان کے اعمال کی خرابیاں، ان کے کردار کی خرابیاں بیان کی گئی، اور پھر بنیادی چیز جو ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے میں رکاوٹ بن رہی تھی، وہ ان کا علمی غرور تھا، سیاسی غرور تھا، قومی غرور تھا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول تسلیم کرنے سے انکار کر رہے تھے. ایک طرف ان کو قومی تفاخر اور علمی غرور تھا، دوسری طرف سے عملی طور پر وہ انتہائی ذلت اور پستی میں پہنچ گئے تھے. قرآن پاک اب بنی اسرائیل کے حوالے سے ہمارے سامنے جو نتائج سامنے آئے اس منظر کو پیش کر رہا ہے، اور بظاہر یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، لیکن اصلاً امت مسلمہ کو آئینہ دکھانا مقصود ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی وہی رویہ اختیار کریں اور اسی طرح سے آپ ذلت اور پستی کی دلدل میں پہنچ جائیں جیسے بنی اسرائیل ذلیل اور خوار ہو گئے. آغاز کیا جا رہا ہے، جو ابتدائی آیات ہیں بڑی خطرناک اور اللہ کی طرف سے جو الفاظ اس میں استعمال کیے گئے ہیں بہت ہی ہولناک الفاظ ہیں کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے انکار کیا، جن لوگوں نے حق کو ماننے سے گریز کیا، وہ سب کے سب داود علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی ملعون قرار پائے، لعنہ لعنت زدہ قرار پائے. وہ داود اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لعنت ان پر بھیجی گئی اور لعنت کی ان کے لیے بد دعا کی گئی، اور وہ بھی انبیاء کی زبانی. یہاں دو انبیاء کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، حضرت داود کا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا، اور مفسرین کا اس پر اتفاق ہے، اور قرآن پاک اس کے لیے ہمارے پاس دلائل پیش کرتا ہے
کہ یہ صرف داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت نہیں بھیجی گئی، بلکہ جو نبی ان کے ہاں آتا رہا، جس کی وہ تکذیب کرتے رہے، ان سب انبیاء نے ان کے لیے بد دعائیں کی، ان کے لیے لعنت بھیجی۔ اور یہاں بطور خاص 2 انبیاء کا تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے، ایک تو داؤد علیہ السلام جو ابتدائی دور کے نبی تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو بالکل اخیر کے تھے، یعنی ابتدا تا انتہا سب کے ذریعے ان پر لعنت کی دعائیں بد دعائیں کی جاتی رہیں، اور اس اعتبار سے بنی اسرائیل ملعون قرار پائے۔ اور لعنت یہ رحمت سے دوری اور قبولیت حق سے محرومی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کسی قوم کے لیے اللہ کی رحمت سے محرومی لکھ دی جاتی ہے اور وہ اس حد تک پہنچ جائے کہ اب اس کے لیے حق کو قبول کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی محرومیت لکھ دے، یہ چیز لعنت کہلاتی ہے۔ اور لعنت ایک انتہائی اور آخری درجے کی چیز ہے، جس کے بعد پھر اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے، جس کے بعد قبولیت حق کی توفیق ملنا ناممکنات میں سے ہو جاتا ہے۔ اب بنی اسرائیل کے سامنے ایک آخری موقع تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرتے، آپ کی دعوت حق کو قبول کرتے، لبیک کہتے، لیکن یہاں بھی ان کی قومی تفاخر والی سوچ اور اسی طرح سے ان کا علمی غرور اور نسبی غرور ان کے آڑے آ گیا، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بحیثیت رسول ماننے سے انکار کیا، اور صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو اور اسلام کو دبانے کے لیے، کچلنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ اور قرآن پاک اس حوالے سے جو اسباب بیان کرتا ہے وہ ملعون کیوں قرار پائے، اس کی وجہ یہ تھی ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور امت مسلمہ کو بھی یہ بات کہی جا رہی ہے، کیوں وہ ملعون قرار پائے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ، بنیادی سبب تھا ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، کیونکہ انہوں نے عصیان اور نافرمانی والا رویہ اختیار کیا۔ پہلی ان کی وجہ ملعون بننے کی عصیان تھی، وہ نافرمانی اختیار کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے جو قرآن پاک ہمارے سامنے نقشہ کھینچتا ہے، 3 قسم کے گروہوں کا نقشہ کھینچتا ہے جو ان کے عصیان کی کیفیت تھی، نافرمانی کی کیفیت تھی۔ ایک تو صاف منکرین تھے جو صاف صاف انکار کرتے تھے کہ ہم حق کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، رسالت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، ایک تو صاف منکرین حق تھے۔ دوسرا گروہ تھا جو بظاہر تسلیم کر لیتا تھا کسی چیز کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے ایسے سوالات زج کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے اور نہ ماننے کے جذبے سے کیے جاتے تھے کہ نبی بھی پریشان ہو جاتا تھا اور وقت کا داعی بھی پریشان ہو جاتا تھا۔ قرآن پاک نے ایسے سوالات کا تذکرہ بار بار کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا سوالات کیے انبیاء سے اور کس کس طرح سے ان کو پریشان کرنے کی کوشش کی، اور امت مسلمہ کو بھی بار بار یہ بات یاد دلائی گئی ہے کہ ویسے سوالات مت کرنا جیسے بنی اسرائیل نے کیے تھے۔ اور تیسرا گروہ تھا جو انبیاء کو بظاہر مانتا تھا، لیکن انبیاء کا جو طرز زندگی تھا، ان کا جو عملی نمونہ تھا، اس کو اختیار کرنے سے وہ لوگ گریز کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں بیان فرمایا ہے، امت مسلمہ کو ہدایت دی ہے، تلقین کی ہے کہ یا کبھی اختلاف مت کرنا، کبھی حق سے دور مت ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انما اہلک الذین من قبلکم کثرت مسائلہم واختلافہم علی انبیائہم، بلا شبہ تم سے پہلے جن لوگوں کے لیے ہلاکت مقدر کر دی گئی، جو لوگ ہلاک ہو گئے، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کثرت مسائلہم، زیادہ سوالات کرنا، بیجا سوالات کرنا، یہ ان کی ہلاکت کا بنیادی سبب تھا۔ واختلافہم علی انبیائہم، اور انبیاء سے اختلاف کرنا، ان کی زندگی کے نمونے کو اختیار کرنے سے گریز کرنا،
یہ ان کی ہلاکت کا بنیادی سبب تھا۔ بہرحال قرآن پاک نے یہاں پہلا سبب بیان کیا ہے عصیان، ذالک بما عصوا، کیونکہ انہوں نے عصیان اور نافرمانی والا رویہ اختیار کیا۔ اس اعتبار سے تینوں گروہ، چاہے وہ صاف صاف انکار کرنے والے ہوں یا سوالات کے ذریعے پریشان کرنے والے ہوں یا پھر انبیاء سے اختلاف کرنے والے ہوں، تینوں گروہ گویا کہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں، عملی زندگی میں انبیاء کا نمونہ اختیار کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ یہ عصیان ہے، نافرمانی ہے۔ جو بھی نبی کے طریقے سے ہٹ جائے، قرآنی ہدایت سے ہٹ جائے، قرآن کی نگاہ میں وہ عصیان ہے، نافرمانی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان اللہ کی نگاہ میں ملعون قرار پاتا ہے۔ ایک بنیادی سبب یہ تھا عصیان۔ دوسرا سبب قرآن پاک بیان کرتا ہے وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ اعتداء، حدود سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ تعدی، حدود سے تجاوز کرنا، اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب انسان معصیت پر معصیت کرتا چلا جائے، گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے، یہاں تک کہ معصیت کا، گناہ کا احساس ہی اس سے ختم ہو جائے، پھر وہ دنیا کے اندر کوئی بڑے سے بڑا کام بھی، بڑے سے بڑا جرم بھی اس کا بھی ارتکاب کر سکتا ہے۔ یہ ہے وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اب آپ بنی اسرائیل کے طرز زندگی پر غور کیجئے۔ قرآن پاک نے اس حوالے سے جو کردار ان کا ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، ایک انبیاء کا فریق، گروہ وہ تھا جن کی انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا، وفریقاً یقتلون، اور اس حد تک وہ آگے بڑھ گئے کہ انبیاء کو انہوں نے قتل کر دیا۔ قرآن پاک میں بار بار اس چیز کو بیان کیا گیا ہے انبیاء کے جرائم میں سے کہ انہوں نے حدود سے جب تجاوز کیا تو انبیاء تک کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اور جب کوئی قوم اجتماعی اعتبار سے اس کا ضمیر ختم ہو جائے، اس کے اندر احساس معصیت ختم ہو جائے، پھر وہ کوئی بھی جرم کر سکتی ہے۔ اور اسی کو اب قرآن پاک یوں بیان کرتا ہے، اگلا ایک اہم ترین سبب کہ عصیان کے بعد انسان جب حدود سے تجاوز کرنا شروع کر دے، اور جب حدود سے تجاوز کرتے کرتے معاشرہ اس حد تک پہنچ جائے کہ پوری سوسائٹی کے اندر، پورے معاشرے کے اندر برائیاں ہی برائیاں عام ہو جائیں، عام ہی نہ بلکہ برائیوں پر پھر فخر کیا جانا لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی برائیوں سے روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، تو سمجھ لینا چاہیے یہ سوسائٹی، یہ قوم پھر ہلاکت کی دلدل میں پہنچ چکی ہے۔ قرآن پاک نے ایک تیسرے سبب کو بیان کیا، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ ان لوگوں کا تیسرا رویہ یہ تھا، کانوا لا یتناہون، یہ ایک دوسرے کو روک ٹوک نہیں کیا کرتے تھے، عن منکر، اس منکر سے، اس برے کام سے، فعلوہ، جس کو یہ انجام دیتے تھے، جس کا یہ ارتکاب کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے ہاں نہی عن المنکر کا فریضہ تو ترک کر دیا گیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو تفصیلات بیان فرمائی ہیں کہ ان میں سے جو اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، انہوں نے بھی معاشرے اور سوسائٹی کے ڈر سے نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا تھا، اور پھر ان کا کردار اس حد تک ان کو لے گیا کہ وہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگے، ان کے ساتھ کھانے پینے لگے، اور پھر انہی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہو گیا کہ پوری قوم کے اندر برائیاں عام ہو گئی۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو روکتے ٹوکتے نہیں تھے، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے، اور وہ بھی یہاں مراد ہے کہ جس منکر کو بھی وہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے، پھر اس سے رکنے کے لیے وہ خود تیار نہیں ہوتے تھے، از خود وہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو دونوں رویے ان کے معاشرے میں پائے جاتے تھے، نہ تو ایک دوسرے کو روکتے تھے، اور جو برائی کا ارتکاب کرتا رہتا تھا پھر وہ برائی سے رکنے کا نام تک نہ لیتا تھا۔ یہ قوم کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ قرآن پاک اس حوالے سے ہمارے سامنے 3 قسم کے اسباب بیان کرتا ہے، اور امت مسلمہ کو یہاں پر ڈرایا جا رہا ہے، ان کے سامنے اس بات کو پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر بنی اسرائیل کی طرح ان کے اندر بھی عصیان اور نافرمانی اور حدود سے تجاوز والا رویہ پایا گیا، اسی طرح معاشرے اور سوسائٹی کے اندر منکر سے روک ٹوک کرنے کا رویہ اور کردار ختم ہو گیا، تو سمجھ لینا چاہیے یہ امت پھر ذلیل و خوار ہو جائے گی، اللہ کی نگاہ میں ملعون
ملعون قرار پائے گی۔ قرآن پاک اس پر تبصرہ کرتا ہے کہ اس طرح کا رویہ جس قوم میں بھی پایا جائے گا، لبئس ما کانوا یفعلون، بہت ہی بری چیز ہے، برا کردار ہے جو کچھ وہ یہ کام کر رہے تھے۔ بئس عربی زبان میں جب کسی چیز کی انتہائی مذمت بیان کرنی ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس پر قرآن پاک میں دیکھیے لام تاکید کا بھی لگایا جا رہا، انتہائی برا کام تھا، برے اعمال تھے جو کچھ وہ انجام دے رہے تھے۔ اب اس حوالے سے ان کا کریکٹر، ان کا کردار ان کو اس حد تک لے گیا تھا، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، جب انسان مذہب بیزار لوگوں سے دوستیاں کرنا شروع کر دے، اہل کفر کے ساتھ ان کی دوستیاں ہوں، تعلقات ہوں، روابط ہوں، قلبی جھکاؤ ان کی جانب ہو، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اگرچہ انسان بظاہر زبان سے مذہب کا، دین کا دعویٰ کر رہا ہو، لیکن حقیقت اور کچھ ہوتی ہے۔ قرآن پاک ایک کریکٹر کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ ترى كثيرا منهم، آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے، يتولون الذين كفروا، جو اہل کفر کے ساتھ دوستیاں رچاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے قلبی تعلقات ہیں، قلبی روابط ہیں، دل کی محبتیں ہیں۔ تولی، یتولون، ولایت کا جو ثبوت دیتے ہیں وہ اہل کفر کے ساتھ دیتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ایک طرف تو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، دوسری طرف سے اہل کفر کے ساتھ تعلقات اور دوستیاں، یہ گویا کہ عملی طور پر اپنے دعوے کی تردید پیش کی جا رہی ہے۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، قرآن پاک اس پر تبصرہ کر رہا ہے کہ ان کے جو خطرناک قسم کے نفس ہیں، جن کے اندر اب انکار حق کی طبیعت پائی جاتی ہے، تو ان کے نفسوں نے، ان کی ذات نے، ان کی جانوں نے جو کچھ اپنے لیے پیش کیا ہے قیامت کے لیے، یہ بہت ہی بری چیز ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے ان سخط اللہ علیہم، اللہ ان سے ناراض ہو گیا، وفی العذاب ہم خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیش عذاب میں مبتلا رہیں گے، ہمیشہ ہمیش یہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ یہ بھی انتہائی خطرناک مسئلہ ہے کہ اگر ایک انسان ایک طرف اللہ کے نظام کو، حق کو ماننے کا دعویٰ کر رہا ہو، لیکن دوسری طرف سے ان کی دوستیاں اہل کفر کے ساتھ ہیں، جیسے کہ سابقہ آیات میں اس حوالے سے مسلمانوں کو بطور خاص ڈرایا گیا کہ اہل کفر کے ساتھ اور جو بھی حق کے منکرین ہیں ان کے ساتھ آپ کی ولایت، آپ کی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ اور بنی اسرائیل کی ہلاکت کا، ان کے ملعون ہونے کا سبب یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی دوستیاں وہ اہل کفر کے ساتھ تھی۔ اور قرآن پاک اب اس دعوے کی مزید حقیقت بیان کر رہا ہے کہ دیکھیے اگر ان کا دعویٰ ٹھیک ہوتا، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی پر، حقیقی طور پر ان کا ایمان ہوتا اللہ کی ذات پر، وَالنَّبِيِّ، اور نبی پر، نبی سے مراد اپنے وقت کا نبی موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کے سامنے دعوت حق پیش کی، اس نبی کو یہ مانتے، اور پھر دور نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے، وما انزل الی، اور جو اس نبی پر نازل کیا گیا اس کو یہ مانتے، متخذوہم اولیاء، اس کا بنیادی تقاضا یہ تھا کہ اہل کفر کے ساتھ یہ دوستیاں نہ رچاتے، اہل کفر کو یہ اپنا دوست اور ہم نوا نہ بناتے، ولیکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ وہ فاسق ہیں، حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں، نافرمان قسم کے لوگ ہیں، اور معصیت پیشہ یہ لوگ ہیں۔ قرآن پاک نے یہ حقائق بیان کرنے کے بعد اب ہمارے سامنے اس وقت کا منظرنامہ پیش کیا ہے کہ اب آپ دیکھیے دور نبوی میں بھی اور اس کے بعد بھی آپ اسلام کے بارے میں سب سے زیادہ دشمنی ان لوگوں کی پاؤ گے جو اس حوالے سے ایک تو غرور رکھتے ہیں، تکبر رکھتے ہیں، نسبی تفاخر رکھتے ہیں، اور اس اعتبار سے ان کو اگر نظر آتا ہے کہ ہماری سیاست وہ ختم ہو رہی ہے، ہمارا اقتدار ختم ہو رہا ہے، تو وہ اسلام کی مخالفت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا سکتے ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یقینی طور پر آپ پاؤ گے اشد الناس عداوہ، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عداوت رکھنے والا
लिल्लदीन आमनू, ईमान वालों के साथ। ईमान वालों के साथ सबसे ज्यादा अदावत और दुश्मनी किसको होगी? अल यहूद वल्लदीन अशरकू, यहूद को और उन लोगों को, वल्लदीन अशरकू जिन्होंने शिर्क इख्तियार किया। यहूद और मुशरिकीन ये सबसे ज्यादा अदावत रखने वाले रहे हैं, और कुरान पाक बयान करता है कि रहेंगे। दौरे नबवी में भी यही बात सामने आई, और कुरान पाक ने इस हवाले से इन दो किस्म के गिरोहों का तज़किरा इसलिए किया है क्योंकि यहूद, उनको भी नजर आ रहा था कि अगर हमने बनी इस्माइल को मान लिया तो नतीजा ये होगा हमारा इख्तिदार खत्म हो जाएगा, हमारी सियासत खत्म हो जाएगी, हमारा इल्मी जो मकाम है वो खत्म हो जाएगा। और मुशरिकीन को भी इसी का डर था कि अगर हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम किया, नतीजा ये होगा कि हमारी सब सियासत खाक में मिल जाएगी। इसलिए यहूद और मुशरिकीन हर दौर के ये एक साथ रहे हैं, इन्होंने अदावत का रवैया इख्तियार किया है। दौरे हाजिर में भी आप यही चीज देखेंगे, यहूद और मुशरिकीन, जहां जहां के मुशरिकीन हो सकते हैं वो सब एक दूसरे से साजबाज रखते हैं, मंसूबा बंदियां करते हैं, पॉलिसियों का तबादला होता है, एक दूसरे को साथ देते हैं। दौरे नबवी से आज तक कुरान पाक ने हमारे सामने ये तारीख बयान की, ये मंजरनामा, ये सिनेरियो पूरी दुनिया का है। वलतजिदन्न अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा, और आप पाओगे अक़रबहुम मवद्दा, मवद्दत व मोहब्बत में सबसे ज्यादा करीब, लिल्लज़ीना आमनू, उन लोगों के जो ईमान लाए हैं, ईमान वालों से जो मोहब्बत रखेंगे, मवद्दत रखेंगे, ताल्लुकात रखेंगे। कौन लोग हैं? अल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा, जिन्होंने कहा कि हम नसारा हैं। नसारा जो अपने आप को कहते हैं वो ईमान वालों के सबसे ज्यादा करीब हैं। एक बात तो ये कि कुरान पाक में जो लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं, नसारा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, और नसारा ये आज के ईसाई ये अपने आप को नसारा नहीं कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मौजूदा जो अपने आप को ईसाई क्रिश्चियन कहते हैं, ये भी सबसे ज्यादा अदावत रखने वाले हैं। लेकिन कुरान पाक ये बयान करता है कि मवद्दत व मोहब्बत में जो ईमान वालों के सबसे ज्यादा करीब होंगे वो कौन होंगे? अल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा, जिन्होंने अपने आप को नसारा कहा। एक हकीकत हमारे जहन में रहे कि मौजूदा ईसाई, आज के क्रिश्चियंस, वो ईसा अलैहिस्सलाम के बजाय असलन सेंट पॉल को मानते हैं, उसके पैरोकार हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से उन्होंने इन्हिराफ कर लिया है, और वही लोग यहां पर असलन मुराद हैं नसारा से। कौन लोग? जो शमऊन सफा, शमऊन सफा ये ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियीन में से थे, बल्कि उनके खलीफा राशिद थे, और ये नजाशी वगैरह पूरा इन्हीं को मानने वाले लोग थे। तो दौरे नबवी में नजाशी और उसके जो आसपास के लोग थे वो शमऊन सफा को मानने वाले थे, उनके पैरोकार थे। और शमऊन सफा ये उस वक्त के क्रिश्चियंस और ईसाइयों के सख्त मुखालिफ थे, और ये हक परस्त लोग थे, सही लोग थे। इनके सामने जब कुरान पढ़ा गया, सुनाया गया, तो इन्होंने वाकईतन इसको कबूल किया। तो आज के दौर के जो नसारा हैं ये अपने आप को नंबर एक नसारा नहीं कहते हैं, बल्कि नसारा कहने में ये अपने आप की तौहीन समझते हैं। आज के ईसाई अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, मसीही कहते हैं। और कुरान पाक ने नसारा की जो निशानियां बयान की हैं, यहां आप गौर कीजिए, क्या है? ज़ालिका बिअन्न मिनहुम क़िस्सीसीन व रुहबाना व अन्नहुम ला यस्तकबिरून। ये नसारा मोहब्बत व मवद्दत क्यों करते हैं? वजह उसकी ये है कि उनमें कुछ इल्म दोस्त लोग हैं, किस्सुन, और इसी की जमा किस्सीसून और कसाविसा कहते हैं, जो इबादत में, इल्म में बड़ा मकाम रखता हो। ईसाई आलिमों के लिए कहा जाता है और यहूदी आलिमों को रिब्बी कहा जाता है। तो उनमें इल्म दोस्त लोग हैं। जब इल्म दोस्त लोग हैं तो वो तलब हक की राह में आगे बढ़ते हैं, जहां भी उनको इल्म नजर आता है, हकीकत नजर आती है, वो उसको कबूल करते हैं। दूसरी चीज वरुहबाना, और उनमें इबादत गुजार लोग भी हैं। तो इल्म और इबादत दोनों चीजें जब जमा हो जाएं, ये इंसान को हक तक पहुंचा देती हैं। और तीसरी अहम तरीन चीज वअन्नहुम ला यस्तकबिरून, वो लोग गुरूर और तकब्बुर नहीं करते हैं, इस्तिकबार वाला रवैया इख्तियार नहीं करते हैं। यहूद और मुशरिकीन के अंदर इस्तिकबार था,
इनाद था, लेकिन नसारा के अंदर इस्तिकबार नहीं था। इस्तिकबार की एक निशानी कुरान पाक हमारे सामने बयान करता है कि उनके अंदर इस्तिकबार नहीं था, बल्कि वो आजिजी इख्तियार करते थे, इनकिसारी इख्तियार करते थे। उसकी निशानी यह है वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल, जब वो सुनते हैं जो रसूल की तरफ नाजिल किया गया, तरा अयुनहुम तफीदु मिनद दमई, आप देखेंगे उनकी निगाहों को, उनकी आंखों से अश्क जारी हैं, आंसू जारी हैं, उनकी आंखें वो आंसुओं की वजह से डुबडुबा जाती हैं। और ये मंजर हमने उस वक्त देखा, सीरत में बयान किया गया और अहादीस में इसका मंजर पेश किया गया कि जब नजाशी के दरबार में कुरान पाक पढ़ा गया, उस वक्त वहां पादरी और नजाशी खुद रो पड़े, उनकी आंखें अश्कबार हो गई, यहां तक कि उनकी दाढ़ियां तर हो गई। इसी तरह से जो जो ईसाइयों में मुसलमान हुए, जो नसारा अपने आप को कहते थे, कुरान पाक ने उनकी मंजर कशी की है कि उस वक्त भी और आज भी कुछ अच्छे लोग हैं, आप देखेंगे कि उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। क्यों? मिम्मा अरफू मिनल हक, क्योंकि वो हक को पहचानते हैं कि यही हक है, यही अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा किताब बरहक है। हक को उन्होंने पहचान लिया, इसकी वजह से आंखों से अश्क जारी हो जाते हैं। और उसके बाद वो अमली तौर पर भी कहते हैं, जुबान से भी कहते हैं, यकूलूना रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअश-शाहिदीन, वो कहते रहते हैं, ए हमारे रब, हम ईमान लाए हैं, फक्तुबना मअश-शाहिदीन, ए अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमाना, उन लोगों में लिख देना जो इस हक के गवाह बन जाएंगे। हक का गवाह बनना ये बहुत बड़ा मकाम है। अपने लिए वो इसी की दुआ भी करते थे और इसी के लिए अपने आप को पेश भी करते थे कि हमें शहादत हक का फरीजा अंजाम देना है, लोगों के सामने इस कुरान को, इस हक को पेश करना है और लोगों के सामने इस गवाही को पेश करना है। फक्तुबना मअश-शाहिदीन, ए अल्लाह हमें शाहिदीन में, उन शहादत हक का फरीजा अंजाम देने वालों में लिख देना। और उसके बाद वो ये भी कहते थे, वमा लना ला नुमिनु बिल्लाह, हमारे लिए क्या उज़्र है, हम क्यों ईमान ना लाएं अल्लाह पर, वमा जाअना मिनल हक़्क़ि, और उस चीज पर जो हमारे पास हक आ चुका है, क्या उज़्र है हमारे पास, कौन सी रुकावट है, हम क्यों ईमान कबूल ना करें, क्यों हक को ना माने, इसके लिए हमारे पास कोई उज़्र नहीं है। वनतमउ अन युदखिलना, और हम क्यों उम्मीदवार न रहें रब से कि वो हमें दाखिल करे, अन युदखिलना रब्बुना मअल क़ौमिस सालिहीन, कि हमारा रब हमें सालेह लोगों में शामिल फरमाए। हम इसके ही उम्मीदवार हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सुलहा के साथ, सालिहीन के साथ शामिल फरमाए। नतीजा क्या हुआ? कुरान पाक ने नतीजा भी बयान किया, फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू, अल्लाह ने बदला दे दिया उनको, क्योंकि उन्होंने जुबान से भी कहा, अमल से भी इसका सबूत फराहम किया। अल्लाह ने उनको बदला दिया, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ऐसी जन्नतों के जरिए बदला दिया जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, खालिदीन फीहा, और वो उसमें हमेशा हमेश रहेंगे, वज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, और यही एहसान और नेकोकार लोगों का बदला है। वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू, लेकिन बिल मुकाबिल जो लोग कुफ्र वाला रवैया इख्तियार करते हैं, तकज़ीब वाला रवैया इख्तियार करते हैं, व कज़्ज़बू बि आयातिना, हमारी आयात को झुठलाते हैं, उलाइका अस्हाबुल जहीम, यही लोग जहन्नमी हैं, यही लोग अल्लाह के यहां आखिरत में अजाब के मुस्तहिक करार पाएंगे। बहरहाल ये आयात हमारे सामने एक आईना पेश करती हैं कि अहले किताब के दो किस्म के गिरोह हैं। एक तो है मुतकब्बिरीन, मुस्तकबिरीन, हक का इनकार करने वाले और ईमान वालों से सबसे ज्यादा अदावत रखने वाले, और उनके किरदार को कुरान पाक ने पेश किया कि उनके यहाँ इस्यान और नाफरमानी है, उनके यहाँ हुदूद से तजावुज है, उनके यहाँ नहीं अनिल मुनकर की रोक टोक कोई मसला ही नहीं है। मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर वो बुराइयों को होते हुए देखते हैं तो उन पर कोई एहसास नहीं होता है, और इसके साथ साथ उनकी दोस्तियां, उनके ताल्लुकात, उनके रवाबित वो अहले कुफ्र के साथ होते हैं, बागियों के साथ होते हैं। बिलमुकाबिल वो गिरोह है जो हक को कबूल करता है, जो हक को जब सुनता है, कुरान को जब सुनता है, उनकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं और वो इल्म दोस्त हैं और वो इबादत गुजार लोग हैं, और इसके साथ साथ जुबान से भी और अमल से भी वो कहते हैं कि ए अल्लाह
اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمانا جو صالحین ہیں، شاہدین ہیں، لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی اسی گروہ میں شامل ہو جائیں جو اللہ سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں صالح قوم میں شامل فرمانا اور ہمیں شہادت حق کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی گروہ میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم۔